بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام على سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیک یا رسول رب العالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم حاضرین اہل اسلام اہل سنت و جماعت اس مرکزی اجتماع جامع مسجد میں عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر خطبہ جمعۃ المبارک اور اس وعظ کے لیے آ کر کو فاضل نوجوان حضرت العلام مولانا محمد سلیمان صاحب رضوی حفظ اللہ تعالی انہوں نے حکم دیا دعوت دی آ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور یہ ان کے والد گرامی بھی حضرت العلام مولانا محمد شفیع صاحب رضوی اور حضرت صاحب علامہ الحاج استاذ العلماء ابو داود محمد صادق صاحب
رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو اعلیٰ علیین میں اور بلند مقام عطا فرمائے۔ اہل اسلام، میں نے آپ کے سامنے سورہ مجادلہ سے قرآن پاک کی آیتیں پیش کی ہیں، اور ان آیات بینات میں جو احکام بیان ہوئے ہیں بہت قابل توجہ ہیں۔ آیتیں برکت کے لیے پڑھی جاتی ہیں، لیکن ہدایت کے لیے بھی پڑھی جاتی ہیں۔ بعض بندے کہے بھائی اصول برکت کے لیے پڑھ لی، تو میں نے نیری اصول برکت کے لیے نہیں پڑھی، ہدایت حاصل کرنے کے لیے بھی پڑھی۔ سنیں اور سمجھیں کیا حکم کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہی برکت ہے کہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے رسول، آپ مومنوں میں سے کوئی ایسی قوم گروہ نہیں پائیں گے کہ جو اللہ پر بھی ایمان رکھے اور آخرت پر بھی ایمان رکھے، اور اس کے بعد کیا کرے؟ یوادون، محبت رکھتا ہو کن سے؟ من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہو اس سے بھی دوستی رکھتا ہو۔ مومنوں میں آپ کو ایسا کوئی بھی نہیں ملے گا۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ جس وقت سبحان اللہ کہنے کا موقع ہوتا ہے تو سست ہو جاتے، پہلے ایسے نعرے لگاتے ہو جیسے ہم کوئی سیاسی لیڈر ہے۔ ان نعروں پر سیاسی لیڈر خوش ہوتے ہیں، ہمیں کیا خوشی اس بات؟ اب بولنے کا موقع ہے نا، اب بولتے رہنا، ٹھیک ہے؟ ہم تو خادم دین ہیں، ہمیں کوئی اس بختیارے سے الیکشن لڑنا ہے کہ بڑے اونچے اونچے نعرے مارتے ہو؟ توجہ کرو، اب موقع ہے بولنے کا، ساتھ ساتھ سمجھنا بولنا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے بھائی؟ کہ مومنوں میں سے آپ کو کوئی مومن ایسا نہیں ملے گا جو اللہ پر آخرت پر ایمان بھی رکھتا ہے اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے دوستی بھی رکھتا ہے، ایسا کوئی مومن آپ کو نہیں ملے گا۔ لا تجدو، نہیں پائیں گے آپ کوئی مومنوں میں سے ایسا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے پھر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن سے دوستی رکھتا ہے، ایسا آپ کو نہیں ملے گا۔ نتیجہ کیا ہے؟ ایسا بندہ مومن ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مجھے بات کریں، بجلی گئی ہے، نعرہ سنو۔ توجہ ہے بھائی؟ مومنوں کی قوم میں سے آپ کو کوئی نہیں ملے گا جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور پھر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالفوں سے اور اس کے دشمنوں سے دوستی بھی رکھتا ہو، ایسا بندہ مومن ہے۔ اب آپ سوچو کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، نہ ہو سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ حکم کیوں حکم فرماتا؟ اگر ہو نہ سکتا تو اللہ تعالیٰ حکم کیوں فرماتا؟ اس کا مطلب ہے بیماری ہے نا لوگوں میں، اس بیماری کا علاج کیا جا رہا ہے قرآن پاک۔ ایسا مومن نہیں ہے، ایسا مومن نہیں ہے، وہ شو کرتا ہے مومن ہوں، مومن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو مومن ہوگا وہ ایسا نہیں ہوگا ہی نہیں ایسا، ٹھیک ہے؟ اب کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ ایسا دشمن خدا اور رسول اس کا باپ دادا ہو، وہ باپ دادا کو بھی عزیز نہیں رکھے گا، کوئی محبت نہیں رکھے گا ان سے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ایمان کو ترجیح دے گا۔
او ابناہم، یا اس کا بیٹا ہے یا پوتا ہے، پڑ پوتا ہے، بھتیجا ہے، عزیز ہے، بھانجا ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، لیکن اگر وہ دشمن خدا اور رسول ہو گیا ہے اس سے ساتھ محبت نہیں رکھے گا۔ او اخوانہم، یا بھائی ہے، بہن ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، کوئی بھی رشتہ ہے۔ دیکھو الگ الگ نام دلانے کی کیا ضرورت ہے، ساری محبتیں گنوا رہا ہے، باپ سے محبت، دادا سے محبت، تائے سے محبت، چاچے سے محبت، وہ آباہم میں آگئی، ابناہم میں جو آگئی وہ بھی محبتیں گنوا دی۔ اصل کی محبت، فرع کی محبت، سب سے زیادہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت، اور جو ان کے دشمنوں سے محبت رکھتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ یہ ارشاد فرمایا۔ او اخوانہم او عشیرتہم، اگرچہ ان کے ذل عشیرہ ہوں، قبیلے والے ہوں، برادری ہے جی، دشمن ہے تو کیا ہوا، ہم رائی ہیں۔ مولویوں کی کرنا ہوتا ہے، مولویوں تو مسجد سامنے ہوتی ہے، اصل تو پھر الیکشن بھی لڑنے ہوتے ہیں، تو برادری چھڑ دئیے ساری، مولویوں پیچھے نہ چھڑو، رکھی رکھو، برادری چو کٹ لو جو کوئی نکلنا ہے۔ او عشیرتہم، یہ مولوی نہیں کہہ رہا، یہ مولا کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے، 28ویں پارے میں ہے، سورہ مجادلہ میں ہے، ابھی پڑھ کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس مولوی کی بات معتبر سمجھ لیا کرو جو مولا کی بات کر رہا ہے، جو اپنے پیٹ سے مار رہا ہے تو نہ مانو، جو مولوی ہے۔ تو یا اللہ کریم، اس سے فائدہ کیا ہوگا، تیرے ہاں اس عمل کا کیا اجر ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ فرماتا ہے جو ایسا کرے گا، اللہ اور اللہ کے رسول سے تعلق رکھے اور دوسرے خیش و اقربا کو بھی کچھ نہ سمجھے، اگر وہ دشمن ہے ایسے نکال دے، دل میں جگہ نہ دے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان نقش کر دیا، یہ ہے مومن، انہوں نے حق ادا کیا ہے۔ کلمہ بھی پڑھیں، سب کتے بلے اندر رکھیں، کوئی ایمان نہیں ہے۔ ایمان صرف کہہ دینے کا نام تھوڑا ہی ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم گمان کرتے ہو کہ جنت یوں ہی تمہیں مل جائے گی؟ ابھی تو تمہیں اللہ نے آزمایا ہی نہیں، کوئی کوشش ہی نہیں کی تم نے، کلمہ پڑھا ایسے ہی پولا پولا، ساری عمر پولے پولے ہی بس، نہ کوئی ابتلا، نہ کوئی آزمائش، نہ کوئی مشکل، رب نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہی نہیں، اور تم کہتے ہو میں اسی طرح سیدھا جنت میں۔ ٹھیک ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، اگر یہ بات تھی تو جو بڑے بڑے انبیاء کرام کے سروں پر آرے چل گئے، ہاں، انہوں واسطے ایڈی ماگی، تیرے واسطے ایڈی سستی، تینوں تو ایک چھالا بھی نہیں پیا ساری عمر، تو جنت جانا ہے، تو جنہاں نے سر وڈے گئے انہوں نے بھی جنت ہی جانا ہے، تو پھر تو جنت بھی روے گی، بے کون ہوندہ پیا تو او کون ہوندہ پیا، ہاں، وہ ہڈیاں بنا کے آیا، سر لہا کے آیا، یہ پولا پولا لاتا دوتا سوکھا جیا وڑا ہے، انہوں پرہ کر، یہ کون ہوندہ لگا، انہوں ہوندے، انہیں کچھ کیتا تے ہے جنت واسطے، انہیں کی کیتا ہے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اوہ اجے تے اللہ نے تو انہوں کسی مشکل چو پایا ہی نہیں، تسی کیڑی گلے جنت دے امیدوار بنے پھر دے ہو، نہ انہیں تو اڈا شکر تک کیا، نہ آجے انہیں تو اڈا صبر تک کیا، کوئی کر کے تے بکھاؤ، انجھے راڑا مقدیہ رہا دیا جے ایڈی لمی جب کٹ کے آخ دو جنت دے، اسالو کل جنہ، اور جنت منگ دیو تے کوئی جنت آیا دا کام بھی کر کے بکھاؤ۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، کون ہے ہو تو اڈے بچو جیڑا دین واسطے سختیاں جلے، مشکلہ جلے، آدھو اسی نہیں، اے مولوی نے تسی ہو،
اللہ اکبر. مولوی امت نے حضور دی, مولوی امت نے اے کم سارے جا کے اے کرو. تسا کی کرنا ہے کہ اسی لوٹے بیچنے, اے کم ہے ساڑا. او نہیں کملیا, کنتم خیر امتن, تسی ساری امت ساریاں امتاں چو بہترین ہو. علماء نے یہ ٹھیک ہے, لیکن تسی ساری امت بہترین. اس ویلے آکھو نہیں اسی بدترین ہاں, وچوں مولوی اے بہترین نے. اس وقت سب آکھو گے نہیں اسی امتاں حضور دی سب بہترین ہاں. تے بہترین کیڑی گلے ہوئے دا پتہ ہی کوئی نہیں جے. کیڑی گلے بہترین ہوئے دا پتہ ہے؟ اللہ اکبر. ایک تو انہاں کے پتہ ہی ہے, گجراڑے آئین تے لازمن پتہ ہے اس گل دا. اور پہلی گل تے یہی ہے کہ تسی نبی کریم علیہ السلام دی امت ہو. ایک تے بہترین ہونے دی یہ گل ہے, لیکن نرا یہ گل نہیں, اے وی گل ہے پر نری یہ گل نہیں. اگے لفظ وجہ بیان کی تھی کیوں بہترین ہو. اس گلے بہترین ہو کہ تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر, بھلا برا کہن دیو بندیاں نو, برائی تو روک دیو, چنگائی دا حکم کر دیو, بھلائی دا حکم کر دیو. تے اے کام نکا جا نہیں, اے کام تے پہلے نبی کر دے رہنے. تے جدو میرے آخر نبی دی امت نے بھی یہ کام سنبھالیا تے پھر میں انہاں نو رتبے ساریاں امتاں تو اتے عطا فرما. اس وجہ تو دیتے کہ تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر. کوئی آدمی سرے عام برائی دا ارتکاب کرے تو تسی منہ تے کپڑا لے کے پرن ٹر جاؤ. ساڈا ایک کم نہیں, یہ بڑا برا آدمی ہے, دے نال گل نہیں کرنی چاہیے. فرمایا تو کوئی خیر امت نہیں ہے. کیوں؟ جس واسطے تین خیر بنایا سی تو وہ کام ہی نہیں کیتا. انہیں تینوں گال کڈی رہے اس نے, تو گال پہ جانا ہے. اللہ دا دین برباد کردہ دیکھ دے یا ظلم ہوندہ دیکھ دے تے منہ پرا کر لی. منہ پرا کرنے والوں میں خیر امت نہیں بنایا. مصطفیٰ دے امتی ہونے دا حقدار ہووے کہ جننے جو گئے نا برائی دے خلاف بولے گا بھی تے برائی نو روکے گا بھی, ظلم دے خلاف آواز اٹھائے گا. بس جتنے جو گئے ہیں وسعت, ہر آدمی دی وسعت, لیکن بولے گا ضرور. مر رہا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ فہذا اضعف الایمان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امت محمدیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت نہیں ہے. اے امت محمدیہ ہے, بڑی غیور غیرت والی امت ہے. جب کیا کہ سبحان کرنا مرضی نہ آجے گل سن کے تو مردان سبحان اللہ تو کر دے رہو تو کرو گے بھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ آخر کیوں فرمایا ہے. یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ نو پتہ ہے بھائی نہ ویچ کو گل ہے. تسی مولویوں وقت برباد نہ کریا کرو جمعہ تے جا کے تقریران تے جا کے اور تقریر کری ہوندے انہاں دی ذمہ داری دا احساس ہی نہیں دلا رہے. انہاں تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر, اپنی گڑے چلو گلی بھی باہر ہے, اپنے گھروں لے کے گھر وچ ظلم نہ کریا کر. تو فیملی دے اندر بھی نہ ظلم کر, ٹھیک ہے, اتھے بھی انصاف گل سن لیا کر کسی دی, پھر تبادلہ خیال کریا کر. تے گلیوں باہر بھی گھروں باہر بھی جا کے ساری جگہ گلی تو لگتا ہے کم, اگا محلہ آ جاندہ ہے, اگے پھر شہر بن جاندہ ہے, اگے پھر صوبہ بن جاندہ ہے, اگے پھر ملک بن جاندہ ہے. ٹھیک ہے, فرمایا تیرا رویہ ایز امتی محمد اے وے کہ آپ بھی برائی نہ کر تے برائی نو روک بھی, آپ بھی چنگا کر تے لوگاں نو بھی چنگا کہن دا حکم دے. تو آدھا جی اپنی قبرے پاؤنا بندے بڑے ڈالے نے, مار رہاں دے کول تے 3 بندے ہوندے لٹرے آلے, یہ کٹ سٹ دے نے. تے فرمایا میں تینوں سیر دیتا ہے کس گل واسطے, کٹ کھانے واسطے دے دیتا ہے. اونج جے اپنی بدعملیاں نال جتیاں کھانا ہے, کدی میرے واسطے بھی 2 کھا تے پھر میں تیریاں پئیاں جتیاں دا مول پاواں, پھر میں مول پاواں وا اج میرے واسطے کھا ہے. اونج بھی تو کھاتا رہنا روزانہ ٹانگے رہنا بیڑ پونے. ماشاءاللہ جی کیا بات ہے جناب.
تو جڑے بندے آدھن جناب جڑے بندے کہندے نے کہ اے حکم سرکار دی امت ہون واسطے سانو اے شرف ملے ہے، میں کہ بالکل سچی گل ہے، کیونکہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام دی قوم نو تو نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو بھی نہیں کیا، وہ اپنے آپ جو کی نہیں سن انہوں نے کی کہنا چاہیے. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، انہوں نے اللہ تعالیٰ یہ پہ فرمانا اتامرون الناس بالبر، تسی لوگاں نو بھلائی دا حکم دین دیو، وتنسون انفسکم آپ بھول جان دیو عمل کرنا، انتم تتلون الکتاب تے کنا چونگلیاں تن کے تسی ترے رکوع قرآن پڑھ جان دیو، انہوں نے ایک لفظ تے بھی عمل نہیں کرتے. تے پہلے پڑھن والے ہو تو اڈے تے تحفے، پھر سنن والے ہو تو اڈے تے تحفے، اور میری کتاب انٹرٹین واسطے نہیں عمل کرنے واسطے بھی. اے بھئی جلسہ نہیں، اے خطبہ جمعہ ہے، نعرے گھٹ مارو میں نے گل کرن دے. خطبہ جمعہ تے جلسے دا بھی فرق ہوندے. اے بندے جلسے واسطے نہیں آئے، اے جمعہ پڑھن آئے، انہاں وچوں ادھے تو زیادہ ساڑھے تو بیزار نے. انہاں نے چھڑو مولوی پرا ہٹ سان جمعہ پڑھن دے، اے تو سا نمی سازش پڑھ لئیے جمعہ والے دڑے جلسہ کٹ مار دیو. باؤنا تے بندے ہوندے ہی ہے. ایدہ خیال بھی رکھو تسی بھی، سارا ٹائم جلسے نعرے جایا کرو گے پھر میں گل کیڑی کر رہا، میں تو قرآن شریف دا باز کر رہے ہیں. نالے اللہ حضرت دا مقدمہ لڑ رہے ہیں توڑے سامنے، تو انہوں گہرائی دا پتہ ہی کوئی نہیں. اللہ حضرت دا مقدمہ لڑ رہے ہیں، میں وکالت کرنا پیا، پر جتھو ہو کے کرنی چاہی دی اتھو کرنا پیا، میں سستی جی وکالت نہیں ہے. اے جا پوچھ ایسا مظفر نو کتھو پھڑ دے پہ دلیلے. جدو اس ساری امت دی ذمہ داری ہے بولنا، پھر وہ بولے تے ایڈا کیوں چھڑ دے ہو؟ اے تے گل کرنا پیا. چاند منہ وہ نے جنہ ساری امت دے منہ بچا لے، ورنہ تتے مونگلے پونے سن تانوں جو بھی نہ بول دیتے. روز بوتھے سجا کے اپنے نکل دیا سی گھراں چوں باہر، تے سانو اگ پونی سی منہ دے اتے، کیونکہ اسی اپنا فرض پورا نہیں کر دے. مولانا احمد رضا جیسیاں ہستیاں او نے جنہاں اپنے منہ انہاں کچھ لکھیا تے بولیا کہ جدے نال ساریاں دے منہ بچ گئے. تے فرض توڑا ساریاں دے، بالکل مولویاں دا فرض نہیں رہا. کیوں؟ تسی امت ہو نا، کہ مولوی امت نے صرف حضور دی. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوٹے بنانے والے دا، دابڑے بنانے والے دا، کئیاں بنانے والے دا، کپڑے سیونے والے دا، مزدوریاں کرنے والے دا. یہ کلمہ پڑھیا نے ہوٹلاں والے دا، گجراں والے تے ہوٹلاں والے بھی آکھی ہے نا، جنہوں کوئی کم نہیں ہوندا وہ بھی چڑے بنن لگ پوندا. او خدا دے بندے ہوٹلاں والے دا، درزیاں دا، مزدوراں دا، ملاں والے دا، بڑے بڑے ڈڈاں والے دا، جے کلمہ نبی دا پڑھیا نے تے سب دا فرض ہے نیکی دا حکم کرو تے برائی نو روکو. سب دا جی آخر میرا نہیں، تو انہوں تنخواہ دینے تو ہے وہ وڈا شیطان ہے، متکبر خبیث. اس واسطے کہ امت دا حق ہے، امت دا یہ حق ہے. مولانا محمد شریف صاحب قادری رضوی، میں شفیع صاحب کہہ گئے چلو کوئی بات نہیں. ان توجہ ہے جی، یہ سب دا فرض ہے، سب دا فرض ہے.
اے سب دا فرض ہے بھئی تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، تے کتنا ضروری فرض ہے ان دھیان کرنا۔ دیکھو تلخی ہوندی ساڈے اندر، لیکن حکمت نالی گل پھر بھی اسی کرنے ہاں۔ رسلا مبشرین و منذرین، اے ہن غور کرنا، بہت گہرائی چ گل کر رہے ہیں قرآن پاک دی۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، اساں رسول بھیجے رہے خوشخبری سنان والے تے ڈر سنان والے، خوشخبری دین والے تے اللہ دا ڈر سنان والے، خوف دلان والے۔ کیوں بھیجے؟ ایک بھیجیا پھر دوجا بھیجیا، دوجا گیا تو تریجا بھیجیا، تریجا گیا چوتھا بھیجیا، یہ ان لمبی گل، ایک تو بعد دوسرا گل دے رہے ہیں۔ کیوں گلے؟ ایدی کی وجہ ہے؟ اللہ فرماندے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، اس واسطے گل دے رہے ہیں تاکہ قیامت والے دیہاڑے جدو لوگاں نوں میں پوچھاں بھئی تساں میرے دسے ہوئے دین اتے نہیں چلے ہو، میرے کو ڈر کے تساں کوئی برائی چھڈی نہیں، تساں کوئی چنگا کام میری محبت چو کیتا نہیں، تے لوگ اگو کی آکھن گے؟ لوگ اگو حجت پیش کرن گے۔ کی لوگ بڑے حجتی ہوندے نا، تے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حجت کرن گے میرے سامنے بندے کی سانو کسی دسی ہی نہیں اسی تے تھوڑے عقل والے سا، ایڈی سمجھ ہی سانو کوئی نہیں سی، تے تو ہی کوئی مہربانی کرنی جی اج پوچھنا سی یا تے کوئی دسنے والا بھی گل دینا آیا۔ اے حجت ہے لوگاں دی۔ ساڑھے کو کوئی بندہ نہیں آیا، ساڑھے نے کسی گل نہیں کیتی، سوری مالکا، تو پتہ نا کیڈے تسی چرب زبان ہو، پتہ جے نا؟ اللہ 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 اللہ، کھڑے بندے کن کٹ لیندے ہو۔ اللہ آدھے میرے اگے بھی نہ حجتاں کرنی ہیں، وہ تیری نہیں سی مننی، وہ مولا توبہ 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 توبہ، وہ تیری نہیں سی مننی، مننی سی سانو آکھے ہی کسے نہیں، وہ تیری سو اگر کسی آکھے ہوندہ تے اسے تے تیرے بوئے دی پیار آنا چاہیے۔ فرمایا تہاڈی یہ حجت مکانے واسطے میں رسول گلدا رہا تہاڈے۔ یہ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بول دے رہو سو کیوں گئے ہو؟ انج لگتا ہے جی میں چور سنی تو پھدی گئے، چور سنی تو پھدی جائے تو بولدا تو نہیں نا، ہن تو لگتا ہے گل تو ساڈی ہوندی پئی کیونکہ اسی بڑے حجتی ہیں، ڈیوٹی پوری کوئی نہیں کرتے، اگو گلاں کری جانے چرب زبانی نال۔ اللہ دے تہاڈیاں منہ تہاڈے بند کرن واسطے جیڑی تانوں مکھ دتی میں نا، وہ ساری میرے اگے بھی برتو ہو تسی، تہاڈے منہ بند کرنے واسطے میں رسول تو بعد رسول، رسول تو بعد رسول گلدا رہا۔ کیوں کہ حجتاں دو نے، ایک بندیاں دیاں ایک اللہ دی۔ یا حجت تہاڈی چلے گی یا حجت اللہ دی چلے گی۔ اللہ دی حجت اللہ دا رسول ہے، تیری حجت تیرا بہانا ہے، تے تیرا بہانا عذر جڑا تو بنانا ہے وہ بھی مکانے واسطے میں رسول تیرے کول کر۔ ہن زبانہ گنگ نے، رسول سامنے کھڑے ہیں، آدھن کیوں ہوئے تانوں دسیا نہیں سی، ہن کے زبانہ چلاندے ہو اللہ دے سامنے؟ ہر گل تانوں دسی سی، پنج ویلے تانوں بلایا سی، آوازاں تانوں دتیاں سن، قرآن سنائے سن، او دیاں حکمتاں دسیاں سن، اور سندے ہی نہیں سو پلیتو، ہن کی اللہ دے سامنے گلاں کردے ہو؟ اس ویلے پھر منہ تھلے کر لگا، گل تے واقعی ٹھیک سنی کوئی نہیں جی، زبان بند۔ تے اللہ تبارک و تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، اے دے باوجود مارنا دلیل نال ہی چاہتا ہے، انجے نہیں اگلے بولن ٹھا ٹھا نہیں، دلیل نال تہاڈے منہ بند کرنا چاہتا ہے۔ تے فرمایا میں اپنی دلیل بنا کے رسول کر لے، بس تقریر ہو گئی، انہیں خیال کرو۔ رسول مبشرین و منذرین لئلا یکون، تاکہ نہ ہو للناس لوگاں کول کوئی حجت نہ ہو، اس واسطے رسول تو بعد رسول گلے۔ لو جی تقریر اینڈ ہو گئی، کیونکہ دو ٹائم بھی جڑے نہ ٹر رہے ہن تسا خیال کرنا گل دا۔ او جڑا آلہ نعرہ پہ مار دئی دراصل وہ میں متوجہ پہ کر دئی وہ موضوع اللہ تو کدے لگا پھرنا ہے، تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں میں موضوع دے تھلے بڑے ہیں۔
موضوع دا بھی ایرا بننا پیا. انہاں بچیاں نو کی پتہ تقریر کی ہوندی؟ اس سمجھے اسی وہ بوے گا تے آکھے گا وا 14 جون 1856 10 شوال 1272 نو جمے نے. میں کہو یہ تو تواڈے سکول پرائمری دے ٹیچراں نوں بھی پتہ ہے. اے دے واسطے حجت الاسلام نوں بلانے دی کی تریجی جماعت نوں جڑے پڑھاندے نے پہ سکول ٹیچر انہاں نوں بھی پتہ ہے. اے دے واسطے اس بلائی نوں بلانے دی کی ضرورت سی؟ جی انہیں بھی یہی دسنا سی 14 جون 1856 10 شوال 1272 جمے نے بریلی دے فلانے محلے چے. یہ ہر محلے دے ٹیچران پتہ ہے. حاجی صاحب دا ایک باری جنہاں درس سنیا انہوں نے بھی پتہ ہے. یہ دے واسطے میری کی لوڑ سی؟ میری لوڑ اس واسطے میں تو دساں نبی آؤندے کیڑی گلوں نے، رسول آؤندے کیڑی گلوں نے. تے جدو ختم نبوت ہو جائے تے پھر وہ حجت کون ہوتا ہے؟ تو میں ویکھو چوکھے تکبر چونے والے دی سزا لعنت ہے، لیکن کوئی گل کرنے تے پوندی ہے نا. اے تقریر کیسٹ لا کے سنیا جے تو پھر اور بھی لا کے سنیا جڑے یوم رضات کر دیں، پھر موازنہ کرے جی وہ فرق کی گل ہے. ہن تے قیاس کرنے والے بھی تھوڑے رہ گئے. سمجھ مولوی ہوندے نے کچھ بعض دے گلے چنگے ہوندے نے، بعض دے ماڑے ہوندے نے، کچھ ہاں کردے نے، کچھ روح بولدے نے. اینا فرق ہوندا ہے مولوی. اے نہیں فرق ہوندا، گل دلیل دا ہوندا ہے. تسی بھی بھیڈاں وچ اٹھ سے جانو تے پھر تے کیڑا عقل ہے تہاڈا بھی؟ او بندیو خدا دیو گل سمجھو. مولا کریم جے حجت بنانا ہے تے پھر رسالت روکی کیوں ہی؟ ختم نبوت کیوں کر چھڑیا؟ آن دے حجت اڑمی. بڑے حجتی نہیں یہ بھی انہاں بھی کرنی ہے تیرے سامنے حجت. فرمایا حجتہ نہیں کرن گے. کیوں؟ رسالت مک گئی ساڑھے کا. اسا آخری رسول گل دیتا ہے ان رسول نہیں گلیں گے. یا اللہ کیوں؟ فرمایا نبیان دی زبان حجت آئی، میں اپنی محبوب دی امت دیا زبانہ حجت بنا چھوڑی. توانو اپنے منصب دا بھی نہیں پتا تے ڈیوٹی دا بھی نہیں پتا تے ذمہ داری دا بھی نہیں پتا تے توانو اپنی شان دا بھی نہیں پتا. او آخری رسول دے امتیو، رب نے نبیان دیا زبانہ نو جڑی حجت بنا کے دلیل بنا کے لوگوں تے گھلے ہے. فرمایا میرے رسول آخری دی شان ہے بے کہ جڑی شان میں رسولوں دی زبان نو دے اندر رہا او شان میں اپنے رسول دی امت دی زبان نو بڑھا. تینوں کی پتا ہوئے، تینوں کی پتا ہوئے تو 10 روپیے بچانے واسطے زبان تو پھر جانا ہے. رب نے امت محمدیہ تو اڈی زبان اپنی دلیل فرمائے. جمعہ ہے اس واسطے زیادہ تباہ کے گل نہیں کرنی، میں دلیل دیاں گا. ایک کتھے لکھے ہے جی؟ کیونکہ یہ تو گجرالا ہویا. اٹ پھٹو تے تھلے ٹھواں نکل آؤں دے. ٹھواں ہی ٹھواں ٹھواں. ہر ایک جناب سینہ کڑ کے اسی بڑے پرانے ہیں. میں کہ بیماری پرانی بھی ہو جائے تو بیماری ہی ہوندی. اے تو نہیں تپ دیکھ جیڑی پرانی ہو جائے تو تپ دیکھ نہیں رہندی، بڑی بیڑی سل ہو جاندی. بندگان خدا دھیان کرو تو اڈی زبان نو اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام دیتا ہے. قرآن پاک وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. کذالک اسی طرح جعلناکم ہم نے تمہیں بنایا امتم وسطا عدل والی امت.
امت وسط، امت اعتدال، توازن والی امت، افراد تفریط نہیں. تو تے نال گبی لا کے تے پاسا نیواں کر لینا کنڈے دا. اللہ نے تینوں اینج دا نہیں بنایا. تینوں پتہ کوئی نہیں جلیا، تینوں تو اس نے بنایا ہی عدل والی امتم وسطا. تے کنڈا صرف دکان دا ہی نہیں کہندا پیا، دکان دا بھی کہنا پیا، اتھے بھی عدل رکھ. امت وسط ہے نا تو، ممبر بھی متوسط رکھ. خواہش نفس دیتا تے تو مسئلہ نہ بیان کر. اللہ تعالیٰ دا تے اللہ دے رسول دا نوکر بن کے گل کرنی آ تے انصاف دی کرے. تو بھی تیرے ممبر تو بھی انصاف دی آواز جانی چاہی دی. اپنی طبیعت رڑا کے نہ گل کر، طبیعت ہٹا کے گل کر. صرف قرآن دی گل کر، حدیث دی گل کر، فقہ اسلامی دی گل کر تے اللہ دے ولیاں دی گل کر. کیوں کہ اسلام اسلام ہے تے ولی وہ نے جنہاں اسلام ورت کے تکے. تے دوجے تسی تے اسی وہ ہاں جنہاں نے اسلام جہاں سونگ کے ویکھے برتیا ہے ہی کوئی نہیں. انجے کوڑو لگی دا جس میں دل کرے دو پتیاں سنگیاں من ٹر گئے. ولیاں نے سنگیا نہیں، سارا ورتیا ہے. ورت کے تے انہاں دے ایک ایک لوں وچوں جڑا اثر نکلیا ہے نا، اس اثر نو آدن افکار صوفیہ. اے فرق ہوندہ ہے. تسی سنگ دے نہیں رہے بکریاں ہار جی میں دو پتے او گھنٹوں تے اندر کھائے تے من پتہ لگے نا وہ کی نکل دے بے اندروں. افکار صوفیہ ان کہندے. سنیو، اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے میں تو انہوں عدل والی امت بنایا، ظلم والی نہیں بنایا. تسی امت عادل ہو. عادل یا اللہ عادل آخ، عدل کیوں آنے؟ فرمایا عادل او آکھاں جیڑا کدی کدی بے عدلی بھی کر گئے. میں تو ان امت عدل اس تو آخنا ماں کہ توڑا نا ہی میں عدل رکھ چڑھ. اس گل دی بھی صحیح چس تو نہیں آ سکتی. علم نا والے جان دن کہ عادل نو کدی عدل آکھ لئی دے. چلو ہر گل سمجھنا بھی ضروری نہیں. یہ نہیں کہا گئی ہوئی بڑی امتم وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. اس واسطے تو انہوں ایڈی اچھی امت بنایا ہے کہ تسی آپ ذمہ دار ہو لوگاں دے، معاشرے دے تسی خود ذمہ دار ہو. تسی برائی دیکھو گے تے روکو گے، نیکی وچ کمی دیکھو گے تے لوگاں نو حکم کرو گے، ترغیب بھی دیو گے بھائی پتر انج نہیں، نیک بنو تے برائی چھڈو. اے تسی خود کبو گے تے جدو تسی کہنے تے میں تانوں امت عادل بنا. ایک ڈیوٹی دی وجہ تو تانوں یہ مقام عطا فرما دیتا. شہادت تہاڈی بول جائے گی لوگاں اُتے جتھے ہوو گے بولو گے. کیوں کہ پہلے رسول ہے سن جد وچ تہاڈے آپ بیٹھے تے او آپ حجت سن خدا دی. تے خدا دی حجت بولے تے بندیاں دی حجت بند، تے جی اللہ دی حجت نہ بولے تے بندیاں دی حجت کھلی. ہن حجت ایک ہی بولے گی، یا رب دی یا بندیاں دی. فرمایا رسول بولے تے بندیاں دا عذر ختم، تے جی رسول نہ بولے تے بندیاں دا عذر شروع، انہاں دی حجت شروع. تے یا اللہ جدو رسول پاک پردہ کیتا تے خاتم النبیین ہو گئے. ہن رسول تے آیا کوئی نہ بعد وچ. ہن حجت کون ہے؟ فرمایا ہن حجت پوری امت ہے تے امت وچوں بھی جنہاں نوں میں علم بخشے. ہن کہہ لو سبحان اللہ، تاکہ تہاڈا بھی برہم رہ جائے بھئی اس مسجد میں کوئی سمجھدار بھی آیا بندہ. سارے لکیر دے فقیر نہیں آئے بھئی جنہوں پتہ ہی کوئی نہیں چنگی ماڑی گل دا نتیجہ کتے اپڑیا جا کے. اس تو بھی کہنا وہاں کیونکہ ایک اس کا بندے سنتے رہنے تو پھر اگو اندازہ لاندے رہنے مجموعہ کتنے کے ذہن دا سی، گل نو پا بھی سکتا سی یا نہیں سی پا سکتا. یہ تو اگر بنگلہ دیش تو ٹر جاندیاں نا. تو پھر اتوں پہ میں فون آتے ہیں کتنے ایڈے موتی بکھیرتا رہا کہ بندہ ہی کوئی نہیں سی بولنے والا، نہ کوئی سمجھنے والا سی. گلاں تو اور کرنا ہے کہ مجمع اور بیٹھا ہوندا، صورت والی نہیں رلدا تہاڈا.
میں کہ کدی کدی سر تال نہیں رلائی دا گل حوالے کر راوی دیے انہاں وچوں نہ سمجھے تو انہاں وچوں جمے شاید سمجھ جا انج بھی کرنے کیونکہ کئی جلسے جو میں آ جانا کر کے جلسہ جو اگلے دن پوترے فون کر دیں میں کیسٹ ایک نکلی ہے ساڑھے اندروں تے وہ دادے میرے ذکر کیتا ہے تو میں تو انہوں انہیں پیسے کرنا پیا میں آگے دادے تیرے تے نہیں سن دیتے آدھے میں نو رب جمایا ہی دے ادھار چوانے واسطے میرے منہ اس میرے سبحان اللہ نکل دی یا اللہ کریم یہ بڑیاں ڈوبیاں رقمہ نکل دی وہ تیریاں تو ہی جانے صبر ساڑھے کڑو ہی نہیں ہوندہ پر تیریاں تو ہی جانے او دے اللہ بولے ایک لفظ بھی کدی خالی نہیں جاندہ ملی جانے لو توجہ کرو نتیجہ کٹ دیتا میں جڑے عقل مند بندے بچ بیٹھے ہو دوجین بے عقل نہیں پہ آخدہ پر کچھ ود بھی ہوندے نا فوقہ کل ذی علم علیم او نتیجے تے پہنچ گئے کہ میں کی کہہ رہا تو انہوں بھائی تسی سب حجت و خدا دی امت محمدیہ تسی خاص ہو سارے خاص ہو پر جڑا بچو امر بالمعروف نہیں نیل منکر نہیں پیا کردہ انہیں اپنا سر پیچھا چکے ہے انہیں سر پیچھا چکے ہے تے جنہیں سر رکھ دیتا رب دی بارگاہ میں سونے باہمیں ان منگلیاں پہیاں تے دھماکے ہوئے مینو باہمیں گاڑاں پہیاں باہمیں ملامتاں پہیاں اللہ فرماتا لا یخافون لومۃ لائم جیڑا میرا ہو جائے وہ تانیاں کولوں تے گھبرائے ہی کدی نہیں تے ہارے کہیں دا نہیں ہوندہ بندے دے دل دکھ دے نے میں نو کہیں شاہ جی میں جی پوچھ کسے چاڑی ہے بڑا برا بولے ہے تے میں آکھیا اللہ حضرت نو ہی کیا کسے نے خط آیا نا گاڑاں کڈیاں تے خط پڑھیا ایک کوئی جلہ جا مرید سی جو حافظ رہی تے وہ بیٹھا ہے مرید ہی نہیں رہے این دا کو بیٹھا ہے سی توبہ اس بندر میں چھڑنا نہیں ہے تے نہ پتا تو فرمایا چوپ کر دیگر دی نماز دا وقت پڑھن دے پڑھ کے آئے واپس تے دوجے پاسے جڑا تھدا لگے اسی نا خطاں دا 20 خط کٹ کے دے اگے رکھے فرمایا آئے پڑھ تے باغ ہو گیا ایڈیاں تعریفاں فرمان لگے ہیں جڑے 20 بندے تعریفاں کرنا والے نے پہلو انہاں دا کچھ انعام کڈ جا انہاں نو کوئی دیا آخر کچھ نہیں میرے کولوں دل خوش ہے میرا دل کردہ انہاں نے انعام دیا فرمایا کملیا جدے نام واسطے وہ تعریفاں کر دیں جے انہاں نو دین جو گا کچھ نہیں تے جنہیں او دا ہی نام تے سنو گالاں کڈ چھڑیاں اساں تے او دا نقصان کوئی نہیں نہ کیتا یہ مطلب ہے تعریفاں بھی کر دی دنیا تے او دے واسطے تے کسے نو پیڑ او دی ہے تے کڈدا ساڈے تے پیا تے پھر جے فائدے تعریفاں والیاں نو ایوارڈ کچھ نہیں ہے دے سکدا تے نقصان کرن والے دا نقصان بھی نہ کر انہاں نے چھڈ دے تے برابر کر کہ مالک دووے زیکے چکھاندہ پیا میں چاہنا تے اپنے منن والے کو تہاڈیاں تعریفاں کرا دینا تے جیڑا دشمن مینوں گالاں کڈنا چاہندا ہے کدی کدی وہ تہاڈ کڈ جائے فاضل بریلوی آدھے اسی خوش قسمت ہاں کہ جیڑیاں انہوں کڈڑیاں نے سانوں کڈ دے آنکھو دب کے سبحان ایو جائے سڑا لا یخاف انہوں قرآن نے کی کیا قرآن نے کہا لا یخافون لومۃ لائم تانے دین والے تے ملامت کرنے والے دی ملامت دا او برا نہیں محسوس کر دے نہ وہ ڈر دے نے بندے کی آکھن گے حالانکہ 60-70% وہ بندے نے جنہوں نے اللہ دے ڈر تو زیادہ بندے ہیں دا ڈرے بندے کی آکھن یہ کہا کہ بندے کی آکھن اللہ فرماندہ ہے جڑے میرے ہو جانا انہوں نے بندیاں دے آکھے دا ڈر ہی کوئی نہیں جو دل پہ آکھن وہ اے سوچ دینا اللہ کی آکھے دب کے آکھو بولیندہ نہیں توڑے کو کیونکہ توڑا اپنا دل نہیں مندہ تو یادو باقی بندیاں تو بھی ڈرنا چاہیے یار اس واسطے قرآن بھی آکھے تا بھی نہیں توڑے کو بولیندہ گل سمجھن دی ہے نا میں نے پتہ ہے کی بیماری ہے تو ہے میں بھی توڑے ہار دئیاں لیکن میں نے بلاندے نا بندے میں تو بولنا ہے تو انجھے میں بھی اس گل میں سوچی پہ جاؤں ایک سوڑے مولوی صاحب نے تقریر کرن بہت میں آکھے اڑے کی کر دیو پہ آکھے سوچی پہ گئے ترجمے میں آکھے سوچی پہ ہو گئے تو مولوی کی میرے ہو گئے سوچیا اس ویلے کرو جس ویلے تقریرہ چھڑ کے اپنے حجرے جا باندھے
ایتھے تو بولنا ہی پے گا تو ایتھے تو بولنا پے گا کیوں کہ جڑا جڑا کسی دا کردار ہے پھٹے تے چڑھے ہو تو ان کو نچ کے بکھاؤ نا ایتھے آج پیرانو کنڈے پے گئے جی چڑھے کانوں پھٹے تے ہن تے چلے گا جنہ تیری مرضی نچا سونے پھٹا بولنے جگہ ہے نا تیرے چپ کرنے جگہ تھوڑا ہی ہے آئے جتے تے گل کر تے گل بھی یوں کر یا اللہ دی ہوئے یا اللہ دے رسول دی ہوئے کسے کہانیاں نہ سنا انہوں شہر ورکے تو نکلے ہیں تے اگو چھجو کی جانا ہے یہ کہانیاں نہیں قرآن پاک دی گل سنا فرمایا شکر کرو تہاڈی ساری امت دی ذمہ داری 63 سال توڑی جس بندے سنبھالی 1856 تو لے کے 1921 توڑی 1856 تو لے کے 1921 توڑی بھی صرف 13 سال کڈو جڑے سکھ دے رہنو باقی دی ساری زندگی کلے بندے پورے ہندوستان دی امت مسلمانہ دی امت دا باہر چکیا نعرے جو کا ٹائم کوئی نہیں لیکن جڑا وچو بولیا سی نا اللہ حضرت ہونو آنکھیں دب کے سبحان اللہ اتے کوئی آواز کر دی ہوندی اتے بھی آنکھو سبحان اللہ 1856 چو لے کے 1921 تک 13 سال میں چو کڑ لو پڑھ دے رہے نہیں اتنا چھے ٹھیک ہے تو چوکھے بندے کو نہیں پڑھے پر جنہ کو پڑھے ہیں نا وہ سارے نیرے علم آڑے نہیں سن عمل آڑے سن مولانا غلام قادر صاحب بیگ بریلوی کو پڑھے مولانا نقی علی خان کو پڑھے اپنے والد کو سارا پڑھے ہی اپنے والد کو مولانا عبدالعلی رامپوری کو پڑھے تو شاہ ابو الحسین احمد نوری کو پڑھے تو یہاں اپنے مرشد سید آل رسول مارا حروی کو پڑھے ہیں 6 بندے استاد تے مرشد ہوئے نے تے 50 علمہ وچ آپ نے کتاباں لکھی تے جن نے آکھیا نا میں علم والا میں تیریاں غلطیاں کڈاں گا انہوں علم بھی بکھایا تے سانو علم کوئی نہیں بکھایا سانو جدو گل کی تھی عشق دی کی جنہیں علم بیکھنے دی کوشش کی تھی انہوں بکھایا انہیں آکھا تو میرا جواب کی لکھنا ہے جی تینوں میری عبارت دی سمجھ آ جائے نا تو میں تین مولوی من جاؤں ہون بھی جیاں کتاباں نے آلہ دیاں بقاعدہ لکھیاں بندے کے رکھ چھڑو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں بھئی ہے کی لکھے ہے اے علم دسے تو فرمایا اے نہیں میرا کام اس تو دسے وہ مولویاں دا گمانڈ ٹوٹ جائے ذرا یہ گمانڈی نے نا انہوں دا گمانڈ ٹوٹ جائے او گمانڈیو تو انہوں تو پڑھنا نہیں ہوندہ میری کتاب نو تو سا جواب کی دینا ہے کہ سانو کوئی علم نہیں دسیا بالکل سانو آنکھے جو کچھ ہے پیارے مصطفیٰ تو قربان ہو جانے دن فتنہ ہی وہ پیش آ گیا لوگاں نے رسول پاک دے مقابلے شروع کر دیتے 80 فرمایا غلط ہے تو امتی ہیں یا چیک کریں تو نبیاں دا تو چیک کر رہا نا ہر بڑے نبی میں چاہے چیز ہے نہیں تینوں مننے واسطے بنایا یا چیک کرنے واسطے بنایا تو امتی ہیں یا نبیاں دا انسپیکٹر لگ گئے ہیں تو یہ اعلیٰ دی سوچ ہے آپ فرمایا ذلیل آدمی تو اپنا مرتبہ پہچان تیری اوقات کی نبیاں نو چیک کرے تے اللہ کرے جنہیں نبی بنا کے گلے کمپنی کوئی چیز بنا کے گلے تو آپ چیک کر کے گل دیئے نا مارکیٹ میں اگر چیک کرائے تو دا بھائی کوئی نہیں لگنا کوئی نہیں سمجھ آئی وہ دے اپنے انجینئر ہوندے جڑے چیک کر کے گل دیں کیوں کمپنی دا تاہی نہ ہی تاراند ہے تو جب برہانم من ربکم بن کے جڑے آؤن انہوں نے چیک کر کے گلنا رب دی ذمہ داری ہے وہ اس تے نہیں گل سکتے آؤ نصرت العلوم آڑے ہو جامعہ عربیہ آڑے ہو جامعہ محمدیہ آڑے ہو اہل حدیثو چیک کرو رسول کو کتنا علم ہوندہ ہے اللہ کیا تو ذاتی چیک کرنا چیک رب نے کیتا علامہ کا
ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیہ۔ تو نبیاں دی بنائی چیک کرنا پھرنا ہے وہ کننا تک سکتے نے تیرے کول تو اینکاں دی دکان پائی تے اینک بھی نبیاں دی جڑے زمین تے بیٹھے ہون تے عرش تک دن عرش تے بیٹھے ہون تے 7 زمینہ تو تھلے تک دن جڑے بولن لگن تے رب نال بھی ہم کلام ہو جاندے تو ساڑھے نہ روڑے پائی پھر رہے امت نو نہیں تاک سکتے اوہ امت دے تے آگے بھوکھے نے انہاں نو کیوں نہیں تاک سکتے او تکنے تے اور تے جدی صورت ہی کوئی نہیں روندے باپ بوڑے نو دب کیا کھو سبحان اللہ جیڑا بے صورت نو بھی آنکھ میں چلے آئے منہ لے کے جڑے بیٹھے نہیں آدن شاہ جی غصہ نہ کریا کرو غصہ لگ دے نا ایڈی پاگلہ والی گل کر چھڑنی پھر آخنا غصہ نہ کریا کرو کوئی گل ہونا والی کر یہ کیڑے تو دورائی جانا پاگلہ والی گلاں جی اللہ نو پتہ کوئی نہیں نا پھر رسولان بھی پتہ کوئی نہیں تے جی اللہ عالم الغیب ہے نا تے جنہوں اپنا نمائندہ تے حجت تے دلیل بنا کے گلے ان کو جو دے کے گلے آسی خالی ہاتھ نہیں سو گلے تے اے یسی منیا فاضل بریلوی آدھے نے اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود تیرے اگے تے سونے وہ بھی نہیں چھپیا جنہوں کسے دی آنکھ نے نہیں تکیا تیری آنکھ نے تے انہوں بھی تکیا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں فاضل بریلوی حجت کاملہ نے کیوں کہ حجت دو ہی ہوندی یا رب دی حجت چلے گی یا لوگاں دی حجت چلے گی تے رب دی حجت آ جائے تے لوگاں دی حجت تے منہ بند ہو جاندے تے جڑیاں حجتاں کیتیاں اللہ دے رسول نال جدو آئی رسول دی حجت سامنے بریلی وچوں تے ساریاں دیاں حجتاں دے دروازے بند ہو گئے تے گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کہ اس پھول کی مدحت میں وامن دب کیا کہو سبحان رسول دی حجت آئی نا ساری دیا حجتاں دے منہ بند آکھو سبحان اللہ تے بولے سنی سانو پتہ کی یاد نے وہ ساریاں ولیاں تے مندے نے نرا یہی یاد نے مولی احمد رضا دی وچ گل نہ کریا کرو تے تسی وچوں ایک چھڑ جایا کرو تے سانو بھی گزارا کرن دیو آخر محلے جرانا ہوندا ہے ایسا ایویں مشکل بنا دیو میں آکھے جڑا تیری زندگی نو مشکل بنائے نا اوہی تینوں جنت اللہ لے جاندا کیونکہ اللہ آخدے مشکلوں تو بغیر نہ میں پہلے کسی نو گلیا جنت نہ سوکھیاں سوکھیاں تو انہوں گلنا ہے کیوں کہ اگر انج میں تو ان گلیا نا تو پہلے آنے آ کے نا تو میرے پیر پھڑ لینے بھئی اللہ پھر ساڑھے نا کی تھی تو آج نہیں اس امت ویچی امام نبی پاک دے نواسا سی نا انہوں ایڈی ماگی تو انہیں ایڈی سستی تو انہوں وہ بھی کوئی نہ آکے اگلے اندھی کھل لا لین تاڑے بچے نو کوئی گاڑ بھی نہ کڈے تو دے بچے نو نیزیاں تے ٹنگ لین کیڑا قصور سی آلے رسول دا انہوں نے ایڈی ماگی تو انہوں ایڈی سستی
گل سننا گوارا نہیں وہ کرتے، ذمہ داری ذرا نہیں لینا چاہتے. علامہ آیا مینو مولوی سلیمان کی لوڑ سی شاہ رہی ون پوانے مولوی گجرانے وچ لب جاندے سن تے پٹرول بھی نہیں سی دینا، انہیں سکوٹر سے چڑھا ہونا سی 17 روپیہ دینا، 2-5 دے چھڑیا ہونا شاہ. ٹھیک ہے سوکھے بلا لو، اسی کہڑے ویلے بیٹھے سے. سانو تو امریکہ چو فون آتے ہیں پہ جلدی آؤ، برطانیہ چو فون آتے ہیں. اسی آخیا اسی کہڑے تھوڑے جوائی لگ رہے ہیں، کیوں سانو ایڈی دعوت کر دیں. وہ آدھے نے شاہ جی آؤ سان جھڑکو آ. خدا دی قسم میں ناروے گیا، ایک بندہ میں نے شاہ جی جھڑکو سان. میں کہا کیوں؟ آخر جڑے جھڑکتے سن وہ مر گئے، تسی جھڑکتے ہو سانو انج لگتا ساڈا پیو بولدا پیا. اور میں آخیا گل کی کیتی ہے، میں ہن جھڑکنا ہی کوئی نہیں، میں پیو نہیں میں ماں بن جانا تیری، میں ہن جھڑکنا ہی کوئی نہیں. اس کہ شاہ جی قسم رب دی پچھلے سال جھڑکیا جے سواد آ گیا. تو نہیں پتا کیوں جائے دل دیتے رب نے بندیاں نو. مینوں لفظ بولیا میں کہ اور نہیں سی تینوں ملتا، میرے کو ٹائم ہی نہیں ہے. میں اتوں لندن گیا 4 گھنٹے میں ریڈ فورٹ جانے لگ گیا، ہوں جاواں گا کل راتی پھر میری اتنے تقریر ہے پرت کے جاؤں گا. اس کہ نہیں اور مولوی آتے ہیں سانو آ دے کچھ نہیں، تسی جھڑک دے ہو. تو میں کہ جھڑکنے واسطے کسی نے بلائی دے؟ آخیا بس سانو چاہیے ہی جائے بندہ جھڑکے. سانو اسی بڑے چوڑ ہوئے ہیں. میں کہ پھر جی انج جڑا من جائے میں انہوں جھڑک دے ہی نہیں. وہ لیٹنیاں لین لگ پہ قسم رب دی چاہ کے میں ممبر تے بیٹھے لیٹے تے آکھے نہیں ایک باری جھڑکے. میں آخیا سوڑیا تیری شان ہے، تیری شان ہے، تیری شان ہے، ساڑی کی حقیقت ہے. دوستو حجت ہے. کون حجت ہے؟ یہ نرا میں نہیں آدھا، یہ سب اکابر آخر. مولانا عبدالقادر بدایونی تاج الفضول جا بندہ آخر. احمد رضا تے رب دے رسول دی حجت بن کے آئے. تو جس وقت وہ بولے ہیں نا پھر علماء رک کے انتظار کیتے. میرے کول سندہ نے انہوں نے علماء دی بڑے بڑے وڈے علماء پہاڑ علم دے، پر جو امام احمد رضا بولے تو سب چپ کر گئے. انہاں کہہ دی بولی سنن دے ہوئے دے وچ دم ہے، اے دے وچ گل ہے. آکھو سبحان. میرے پردادا استاد نے مولانا ارشاد حسین رامپوری رحمت اللہ علیہ، ہاں شاہ مولانا ہدایت علی شاہ جہان پوری رحمت اللہ علیہ، مولانا شاہ جہان ریاست علی شاہ جہان پوری، مولانا ہدایت اللہ رام پوری، حضرت شیخ المحدثین شاہ عبدالعزیز محدث دلوی دے شاگرد نے سارے ساڑھے استاد نے، پر سب چپ کر گئے. انہوں نے فرمایا بولنا میرا وقت ضائع کرنے واسطے تے نہیں نا. احمد رضا بول دے ساڑھے سارے اندر بولو دے بھی شامل ہو کے سب چپ کر کے سن دیر پہ باقی بول دے. تو کدی علمنو والاولا وچ حضور دے اختیارات تے بول دے، کدی تجلی الیقین وچ بول دے بے انہ نبینا سید المرسلین. میرا نبی سارے رسولان دا قائد ہے، سارے نبیان دا سردار ہے، فخر اولاد آدم دا. آج توڑی گستاخ بھٹ بھی کھاندے پھر دے اوے مولانا احمد رضا نے اے مار گئے اے مار گئے. میں کہ کلا بندہ تسی 200 آؤ تے 200 دا 400 ہاتھ ہوندہ ہے، اور تسی 400 جڑے رہے ہو انہوں تے اجے پیڑا اپنیاں گن دے ہو. کلا بندہ 2 ہاتھوں دے تسی 400 بندہ 20 مدرسے توڑے اجے پھٹ گن دے ہو اپنے جسے تے. ہوئے وہ بجلی سی یا کڑکا سی، وہ شیطی سی. فرمایا بجلی نکی ہوندی تو رسول دی حجت تکی. مولانا سلمان رضوی 2:15 ہو گئے نہیں، تقریر میری اجے ٹریک تے ہونا آئی ہے. ٹھیک ہے ہون میں اپنے ٹریک تے آندھی تقریر ہے. ٹھیک ہے ہاں، لیکن ہون اس تو بعد تقریر ختم ہے.
اس واسطے کہ جڑے جمعے پڑھنے والے بندے نا 21 نے بھی باں چوتا کیتی نا بے ٹائم ہو گئے تو پھر ساڈا پارا آسمانہ تے چڑھ جانا صحیح ہے اس واسطے انہوں نے جمعہ پڑھن دے جنی کر لئی انہوں نے یاد کریا جائے تے اس دلیل نال تکنا مولانا شاہ احمد رضا خانو رسول خدا دی حجت نے فرمایا ہن میں نہیں آنا کیوں کہ میں ختم نبوت ہو گئی نا تے امت میری بالغ ہو گئی پہلے نبیاں دی امتاں بالغ نہیں ہوئیاں ورنہ امانت انہاں دے حوالے ہو جانی سی تے امت میرے آخری رسول دی بالغ ہو گئی جدے وچ ایڈے ایڈے ہیرے جمن گے ہن نبی گلنے دی لوڑ نہیں امت آپ کم چلا لے سمجھو نا اے انتظام ہے رسول پاک دا اے رسول پاک دا انتظام ہے تے قیامت تک ہوندہ رہے گا انتظام دیئے سے دیا چراغ سے چراغ جلتا رہے اور ایدے وچ ونڈ ہوندی رہے گی امر بالمعروف ہوئے گا نہی عن المنکر ہوئے گی تے کچھ بندے گل کر دے نے کچھ بندے گل سن دے نے تسی خوش قسمت ہو کہ پھر جڑے یہ جائے کرن آلے نے انہاں دی سنن والے کن بھی رب دے وے تے جے آپ نہیں بول دے تے کم از کم انہاں دی حمایت وچ بول دے حمایت وچ بول دے کہ گل ٹھیک ہے تے تسی لوگ خوش قسمت ہو جنہاں نے یہ جائے امام یہ جائے خطیب یہ جائے عالم درس قرآن دین والے نسبتاں والے مل گئے جڑے ادب سکھاندے نے احترام سکھاندے تے دشمناں نال صلح تے معاہدے نہیں سکھاندے دشمن بھونکدا ہوئے پیا اے میرے کول اس وقت بھی میرے کول موبائل ہے تے ایک شیعہ نے میں نے چیلنج کیتا ہو دے وچ تے مسٹر عرفان شاہ میں تم سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں میں کہا جے تے تیری پوری داڑھی بھی نہیں لتی تیرے جے منڈے تے کڑیاں ہوندے زمن وچ سمجھ جاندے نے تے مسٹر عرفان شاہ دی تے چٹھی ہوئی ہے اور کوڑے دیا پترا وڈ وڈیرے مر گئے نہیں اے لونڈیاں نو شوق ہے نرا اپنا نام وڈا کرن دا شہراں دے نال اسی کنڈی کھڑکانی میں کہ کھڑکانی ہے تیری نسلاں اڑ جانی ہے سمجھ ہی کوئی نہیں آخر حضرت ابو بکر دا ایمان ثابت کرو میں کہ کوڑے دیا پترا جدہ ایمان ساری کائنات واسطے سند ہوئے اسی تینوں ثابت کر دے پھر یہ تو کون ہے تو رب ہیں جدے کے ثابت کریے اس اللہ کے تے ثابت ہو گیا تو کون او اللہ جڑا ساڈا ہے نا او تے ابو بکر نو یہ آدھا ہے واسا یجنبھا الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکا اے میرے حبیبہ تیری امت وچ لوگ پرہیزگار نے پر سارے پرہیزگاراں دا بادشاہ تیری امت وچ ابو بکر صدیق اس واسطے بد عقیدیو یہ جی چنگر پوٹ نا ساڑھے واسطے کڈیا کرو جڑا چاڑے جو وال عقل والا بندہ ان سامنے کریا کرو تو انہاں نے جے گھر سامبو انہاں برائلر چوچیاں نو 10-15 سال جے اور انہاں نو گوڑیاں کھواؤ کم از کم داڑھی تے پکی اور انہیں تاں گل کرنی شروع کرنے اے مشتہات لوگ جڑے نہیں انہاں دی ضرورت نہیں گل کرنے دیئے جے سیدنا ابو بکر صدیق تے سند نے قرآن آدھا ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہی فقد اہتداؤ اگر تسی ابو بکر جیا ایمان لے جاؤ نا تو تسی سارے ہدایت ہوتے آ جائے ابو بکر تے مثال ہے ایمان دی آنکھو نا سبحان اللہ سنی ایڈے سست نے بجڑا نا اپنا ابو بکر درا لیندہ ہے وہ دیکھو بھی دب کے سبحان اللہ نہیں کرنے کتے ابو بکر تو بھی نہیں دب کے سبحان اللہ کی تھی فائدہ کی ہے ادھر رہو تو تیرا نہ کوئی اور در چھڑی دب کے آگ سبحان اللہ اے حجت اے حجت تے حجت بول دی حجت دا کم ہی بولنا بندے پوچھ دیں کیوں چوکھا بولے ہیں میں کہا وہ دی ذمہ داری سی بولنا او حجت سی جو او نہ بول دا تو پھر سارے گستاخ بول دے
تو جدو وہ بولیا ہے تو انہوں نے منہ بند نے ہن بھی اعلی حضرت کو پردہ کر دے ان کی بات خان صاحب کی بات میں کہ بنگڑی ہوئی جی بول خان صاحب ڈر جائے خان صاحب کی بات ہے خان صاحب میں کہ خان صاحب نہیں ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دینها ہر 100 سال کے سرے پر اللہ تعالیٰ ایک ایسا بندہ مبعوث کرے گا جو دین کو اپنے محبوب کے رنگ میں دنیا پر ظاہر کرے اسے مجدد کہتے ہیں 100 سال کے سرے پر ٹھیک ہے جڑا 28 سال 13ویں جیوے 28 سال 13ویں جیوے ٹھیک ہے تو باقی عمر 63 والی جڑی ہے وہ 14ویں جیوے ٹھیک ہے 100 سال دے سرے والی بھی شرط پوری ہو کہ دو علم وچ باہر جوانی تے آ گئے دوسری صدی دے اندر فیضان تقسیم کرنے تے لگ گئے ایسی پاک و بات آپ شخصیت نے تے اے دی بنیاد عرض کر دی تھی تو انہوں کہ آپ نے کلام کیوں کرنا پیا تے جنہوں اللہ تعالیٰ حجت جنہوں ظاہر کرے نا آخری مجبوری ہو دی سن لو تو پھر رحم آوے گا تو انہوں جنہوں اللہ تعالیٰ الق اللہ حجتہ علی لسان ہی حجت جدی زبان تے رب پا دیوے او ایک موقع تے بھی جتے بولنا سو چپ کرے تے اللہ دیو دیتے لعنت ہوندی یہ حدیث رسول ہے تو ان کی پتہ ہے بولنا ہو دی کیٹی مجبوری ہوندی یہ حدیث پاک ہے کہ جدی زبان تے رب نے اپنی حجت رکھی ہے نا وہ بولنے دے موقع تے اگر چپ کر رہے تے رب رحمت نہیں کردہ ہو دیتے آدھن تینوں میں بڑھایا حجت اس واسطے تو ہی تے کھڑکنا میدانہ دے اندر تے یہ تو ہی چپ کر جائیں تے اللہ علی گل تھلے جا پئی بول اٹھ کے اس وقت وہ بولے گا رات دے اندھیرے آج دنیا ستی پئی ہوئے وہ کڑکے گا بجلی بنگر آ کر کیوں اس واسطے کہ رب نے انہوں پیدا ہی اس واسطے وآخر دعوائن الحمدللہ رب العالمین